پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پتے چھوٹے نہیں تھے، بڑے تھے، کہ جو جسم پہ چپکایا تو جسم ڈھک گیا، لباس کا کام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، پھر بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی۔ یعنی پھلوں کا سیزن جائے گا ہی نہیں اور کوئی روکے گا بھی نہیں کہ بس ایک ہی کھانا ہے، دو نہیں ہے۔ بچے بھی زیادہ کھانے لگے یا بڑے زیادہ کھانے لگے یا کوئی بھی، تو فوراً روک دیتے ہیں کہ بس اپنے حصے کا ہی کھاؤ، زیادہ نہیں۔ یہاں پر سدر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سدر کہتے ہیں بیری کا کانٹوں والا درخت، لیکن جنت میں اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، یعنی کانٹے ختم کر دیے گئے ہوں گے۔ اسی طرح طلح منضود، طلح جو ہے حجاز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ بھی ان درختوں میں سے ہے کہ جس کے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں اس کے کانٹے ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے کھا سکیں گے۔ پھر کثیر تعداد میں پھل دینے والے درخت ہوں گے۔ ابن کثیر نے ایک بہت لطیف اور باریک بات کہی ہے، انہوں نے اس سے جنت کے پھلوں کے عظیم ہونے پر دلیل پکڑی ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ نے قلیل پھل والے درخت کا ذکر کر کے کثیر پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور کم پھلوں کو بیان کر کے عظیم پھلوں کی اطلاع دی ہے۔ اللہ نے سدر اور طلح کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جب دنیا میں بیری کا درخت بہت ہی کمزور سا پھل دیتا ہے جو کہ بیر ہے اور اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، اور طلح کیکر کے درخت سے سائے کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جنت میں یہ دونوں درخت بہت زیادہ پھلوں والے اور انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا ایک پھل کھانے کی اور رنگوں کی 70 اقسام کو ظاہر کرے گا۔ ان کا ایک پھل 70 رنگ دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے۔ تو ان درختوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن درختوں کے پھل دنیا میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کہ سیب ہیں، کھجوریں ہیں، انگور ہیں اور دیگر پھل ہیں، اور خوشبودار پھولوں اور رنگوں والے پھولوں کے اقسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو گویا جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ نسأل اللہ من فضلہ۔ پھر اسی طرح درختوں پر طرح طرح کے کھانے ہوں گے۔ عتبہ بن عبد السلمی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ ببول پیڑ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، نام ایک درخت کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے، یعنی کانٹا نہیں ہوگا، اس کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی کانٹوں کی جگہ یہ چیز اگے گی، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، یعنی جو پھل اگے گا 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا۔ پھر کتنے رنگ ہوں گے اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی لذت ہوگی ان میں، ویرائٹی تو بے شمار ہے، یعنی کہ لمٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی جیسے جنت کبھی ختم ہی نہیں ہونی، تو اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا زندگی ہوگی، کیا زندگی! ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہی کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں، لیکن ہم کتنا زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں دنیا سے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں۔ جی یہ ابھی یہاں پہ بہت زیادہ رواج ہے ویڈنگز پہ نا، باہر پھر جاتے ہیں اچھے اچھے خوبصورت، انہوں نے پارکس رکھے ہیں فوٹوگرافی کے لیے اور یہ وہ، تو یہ ان سے میں کمپیئر کری تھی کہ وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور اس میں 4-6 رنگ، اور اس کو ہم اتنا امپورٹینس دیتے ہیں کہ کتنے کتنے میل چل کے جاتے ہیں وہاں پہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اتنا خوبصورت۔ موتیاں اور سونے کی جڑیں ہوگی درختوں کی نا۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مقام صفاح پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا، قریب تھا کہ اس پر دھوپ آ جائے،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پہ سایہ کر دو. چنانچہ وہ گیا اور اس نے سایہ کر دیا. جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو. بے شک جو دنیا میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بلندی عطا فرماتے ہیں. اے جریر، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم. پھر انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا، قریب تھا کہ مجھے دکھائی نہ دے. پھر انہوں نے فرمایا اے جریر، اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے، تنکے نہیں ہوں گے وہاں. میں نے کہا ابو عبداللہ، جنت میں کھجور اور دوسرے درخت نہیں ہوں گے، یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں اور تنے سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی. یعنی کوئی گندگی نہیں ہوگی درختوں کی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر جڑ کھودے تو کئی قسم کے کیڑے نکل آتے ہیں بیچ میں سے، اور کبھی فنگس لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی سوکھے سڑے، کبھی جل جاتی ہیں، اندر سے کوئی بیماری لگ جاتی ہے. لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے سروسکیز وغیرہ کی بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں نا کرسٹلز کی، تو ایسی چیزیں بناتے ہیں وہ، جیسے درختوں کے نیچے گولڈ لگا ہوا ہے، موتی جڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس کو خریدنا بھی بڑی رائلٹی ہے، اسے گھر میں رکھنا بھی بڑی رائلٹی ہے، بٹ ایون یو کینٹ ہیو اے پھل فرام اٹ، رائٹ؟ کھجوریں نہیں لگتی، نہیں کچھ، نہ کھجوریں لگیں گی نہ کچھ، اور ڈر یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کرسٹل کا بنا ہوا ہے اور پھر اتنا ایکسپینسو، اینڈ یو فیل لائک یہ سارا کچھ کتنا ornaments ہیں بس خالی. لیکن اگر انسان سوچے کہ یہ تو ریئل ہوگا، میرے آس پاس ہوگا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریئل کیسے ہوگا، تنے کیسے گولڈ کے ہوئیں گے اور چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی. تو جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ میں ہمیشہ بچوں کو جب تسبیح سکھاتی ہوں تو میں کہتی ہوں تسبیح پڑھو جنت میں درخت لگے، تو وہ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے اب. تو ہم اتنا کیوں معمولی سمجھتے ہیں؟ وہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ جنت کے درخت ہیں، لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے، ان کی بھی ہرس نہیں رکھتے. یقین نہیں ہے نا. ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. وہ تو کھلا میدان ہے، درخت آپ نے خود لگانے، اب یہ تسبیحات سے لگیں گے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں، او ہو آج تو یہ تسبیح رہ گئی. ایک اور روایت میں ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے بدلے، یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمد للہ کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا. کیا دنیا میں صرف منہ سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ صرف منہ سے نکالنے ہی ہے نا کلمات، پھر بھی ہم مشکل میں. مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم اس سے تھوڑا سا ایک ہوتا نا عادت اپنی بنانے میں، باندھنے میں، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا یا انڈور پلانٹس بھی رکھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ باندھ لیں کہ جب ان کو پانی دے یا جب ان کے پاس سے گزرے تو ہم یہ اذکار کرتے رہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو پانی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور جیسے ایک دفعہ کلاس میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرسبزی دیں گے اور آخرت میں بھی. استاذہ یہاں پہ نا وہ ٹری پلانٹنگ ہوتی ہے تو خدا کی ٹیم بھی جاتی ہے. تو استاذہ جی وہ جیسے جتنے والنٹیئرس اس کے حساب سے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ہر والنٹیئر کے لیے 3-4 تو کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ، جیسے ایک کے 4 انہوں نے رکھے ہیں. جی ہاں. اور یہاں تو بس آپ نے ایک کلمہ کہا اور یہ اس لیول کا ٹری بھی نہیں ہے، اس میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گرو ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے. تو سبحان اللہ اتنے آسان عمل ہیں اس وقت. سزا جیسے ابھی یہ فال کا موسم آیا ہے تو بس دل جیسے باغ سا ہو جاتا ہے. جیسے باہر نکلتے ہیں نا
پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ایک خوشی کی لہر میرے دل میں سے گزر جاتی ہے. مجھے ایسا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ٹونک مل گیا، ایک دم ایک درخت کا کوئی پتا بھی ایک دم کلرز جو دکھتے ہیں. تو اتفاق ہوا کہ میں نے سوچا تھا میں ڈفرینٹ پارکس میں جا کے دیکھوں گی. تو ابھی پرسوں ہی جب جانے کا موقع ملا، وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہے، فوٹوگرافرز کو، کہ ہمارے بچوں کی پکچرز لو اور ہماری ادھر لو اس پتے کے ساتھ، اس کلر کے ساتھ. I was just thinking کہ ایمان تو نہیں ہے، وہ گورے ہیں سارے، نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کسی کلر کو دیکھ کے، نہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بس ایک سپرفیشل خوشی ہے کہ کلرز کو انجوائے کر رہے ہیں. مگر ہم ایز اے مسلمان اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک پتے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ کی شان بیان کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا ختم ہو جائیں گے ورڈز یا منہ سوکھ جائے گا، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سازا ہر پتے میں ایک الگ بیوٹی تھی. کسی میں پتہ نہیں ابھرے ہوئے وہ لائنیں آ رہی ہیں، کسی کے کلرز کی اتنی ویرائٹی ہے، شیڈز آف یلو، شیڈز آف اورنج، شیڈز آف گرین. اینڈ آئی واز فیلنگ لائک یہ کیا ہے، یہ جیسے جنت کا ٹکڑا نیچے آ گیا ہو. ایک دم سے دل میں وہ آتا ہے، مگر پھر تسبیح کرنے کا دل کرتا ہے. بالکل. مگر موسٹ پیپل ور ناٹ ڈوئنگ تسبیح، دے ور جسٹ لائک ہیونگ لائک فن کر رہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں درخت لگنا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا. پھر مریض کی عیادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا. باغ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. اور جو صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. پھر جنت کا سایہ. جنت کے سائے گھنے ہوں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے. سورۃ الرعد میں آتا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں. سورۃ زخرف میں ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو. من پسند پھل ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. من پسند پھل ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. اور بافراد پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے. مما یتخیرون، من پسند پھل ہوں گے. پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی. سورۃ الرحمن میں ہے، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. سورۃ الرحمن میں کھجور اور انار کے درختوں کے بارے میں ہے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اس میں پھل ہیں اور کھجور اور انار کے درخت ہیں. پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے. عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں
ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر کے متعلق سوال پوچھنے لگا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا چتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں. یعنی ایک کوا ہے جو 2 کلر کا ہے اور وہ 1 مہینہ اڑے اور جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا. اس نے پوچھا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مینڈا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سیراب کر دے گا. آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا. یعنی اتنا زیادہ ہوگا ایک دانہ اتنا بڑا. ایک میں نے ریسرچ کی تھی وہ مجھے یاد آ گئی ابھی ایک دم سے سارا پڑھ کر کہ 3 چیزیں دنیا میں بہت زیادہ جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. ایک بیوٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے. تو دنیا میں تو بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہوتی، نہ اس سے کوئی جنت مل سکتی ہے. یا کوالٹی ہوتی ہے جیسے یہ ہر چیز کی، آپ جیسے انگور کی کوالٹی، اس کا پھل بندہ ہے تو اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس نے کیا پڑھا ہے، اس نے کیا کیا. لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. لیکن یہاں پر جنت کے لیے بیوٹی بھی ہے، کوالٹی بھی ہے اور ریالٹی بھی، اور کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم ہونے والی. جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی الہدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر صنعاء یعنی یمن تک بڑا ہوگا. ایک انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں تو اس میں سے میں توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں تو میرے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی. پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں سلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی. پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے، یہاں بھی. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے. ابو العالیہ کہتے ہیں قطوفها کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے. دانیت ان کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے. پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ آہستہ آہستہ شیڈ بدل جائے گا. اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. دنیا میں تو اچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی ہے، اس کے ذائقے کی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. ٹہنیاں از خود جھک رہی ہوں گی. سورۃ الانسان میں فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے، یعنی جیسے بھی کھانا وہ کھا سکتے. ان دنیا میں تو آپ دیکھیے نا سب کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں یا لیٹ کے کھائیں. براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے. اللہم انا نسألک الجنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.